السلام علیکم۔ فارسی کورس کا تیسرا سبق پڑھتے ہیں۔ بہت اہم سبق ہے۔ فاعل کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے زید خورد، زید نے کھایا، اس میں زید فاعل ہے۔ مفعول جس پر کام واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں، جیسے نان خوردم، میں نے روٹی کھائی، اس میں نان روٹی مفعول ہے۔ اس میں فاعل مصدر سے نکلتا ہے اور اس میں فاعل کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے اردو میں کھانے والا، دوڑنے والا۔ اس میں فاعل بنانے کے طریقے: مضارع کے آخر سے دال ہٹا کر آخری حرف کو زیر دیں اور آگے نون دال ہے کا اضافہ کریں تو اس میں فاعل بن جاتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر لفظ والا کا استعمال ہوتا ہے، جیسے تابیدن چمکنا سے تابد مضارع ہے، تو تابد جو مضارع ہے اسے دال ہٹائی تو تاب بنا۔ آخری حرف بے کو زیر دے کر نون دال ہے کا اضافہ کیا تو تابندہ بنا، چمکنے والا۔ اسی طرح پرندہ، اسی طرح بخشندہ، یہ نون دال ہے بڑھائی گئی ہے ان کے مضارع کے آخر سے دال ہٹا کے۔ اس میں فاعل بنانے کا دوسرا طریقہ: مضارع کے آخر سے دال ہٹا دیں اور شروع میں کوئی اسم لگا دیں، جیسے عالم تاب، ٹھیک ہے، یہ بھی تابندہ سے تابد مضارع، دال ہٹائی تاب بچا اور شروع میں عالم کا لفظ لگایا، عالم تاب، عالم کو چمکانے والا، دنیا کو چمکانے والا۔ نمک پاش، پاشیدن سے پاشد مضارع تھا، دال ہٹائی پاش بنا اور شروع میں لفظ ایک بڑھا دیا، نمک پاش، ٹھیک ہے، نمک چھڑکنے والا۔ اسی طرح بت پرست، پرستیدن سے پرستد مضارع، دال ہٹا دی پرست بنا اور بت پرست، ٹھیک ہے، حسن پرست، بہت سے مرکبات اس سے بنتے ہیں جو اردو میں استعمال میں ہیں، تو بت پرست، بت کو پوجنے والا۔ تیسرا طریقہ اس میں فاعل کے بنانے کا یہ ہے کہ مضارع کے آخر سے دال ہٹا کر الف لگا دیں، جیسے دیدن دیکھنا سے بیند مضارع ہے، تو بیند سے دال ہٹا کر الف لگایا تو بینا بنا، معنی ہے اس کا دیکھنے والا۔ اس طریقے سے کم بنتے ہیں اس میں فاعل۔ چوتھا طریقہ: مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر گار یا آر لگا دیں، جیسے پروردن سے پروردگار، رستن سے رستگار، نمودن سے نمودار، ٹھیک ہے، تو نون ہٹا کے آگے گار یا الف رے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فارسی میں عربی سے منقول اس میں فاعل بھی استعمال ہوتے ہیں جو فاعلن کے وزن پہ ہوتے ہیں، فاعل، جیسے عالم، عابد، کاتب، زاہد وغیرہ۔ اسم حال، جو اسم حالت یا کیفیت بیان کرے، یہ اسم فاعل کا مترادف بھی شمار ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ: مضارع کے آخر سے دال ہٹا کر الف اور نون غنہ بڑھا دیں، جیسے رفتن جانا، رود مضارع سے دال ہٹائی تو دال ہٹا کر الف نون غنہ لگایا تو بن گیا رواں، رود سے دال ہٹائی رو، الف نون غنہ بڑھایا تو رواں۔ اسی طرح تاباں، ٹھیک ہے، تابیدن چمکنا سے تابد مضارع، دال ہٹائی اور الف نون لگایا تو تاباں، چمکتا ہوا۔ رواں دواں، چلتا دوڑتا ہوا، پیچاں الجھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمے میں فرق یہ ہوگا کہ اس میں والا کا لفظ آ رہا تھا اور اس میں ہوا کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول، مصدر سے بننے والے اسم جس میں مفعول کا معنی پایا جاتا ہے۔ بنانے کا طریقہ: مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر ہے لگا دیں تو اس میں مفعول بن جاتا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر ہے لگائی تو بن گیا پروردہ، پالا ہوا۔ اسی طرح پیچیدہ،
لپیٹا ہوا، الجھا ہوا، اسی طرح پختہ، پکا ہوا، پکایا ہوا۔ فارسی میں عربی سے منقول اسم مفعول بھی استعمال ہوتے ہیں جو مفعول کے وزن پر ہوتے ہیں، جیسے مقتول، مجبور، مغلوب، مطلوب۔ نوٹ: اس میں حال اور اس میں مفعول کے ترجمے میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کے آخر میں ہوا تو آتا ہے لیکن کچھ فرق ہے۔ جیسے پیچیدن سے اس میں حال پیچاں کا ترجمہ کریں گے الجھتا ہوا، اور اسی مصدر سے اس میں مفعول پیچیدہ کا ترجمہ کریں گے الجھا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مفعول جو ہے اس میں اور اس میں حال میں فرق ہے، یعنی اس میں حال کے ترجمے میں تا ہوا آئے گا، ٹھیک ہے؟ حاصل مصدر، جس میں مصدر کا معنی پایا جائے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی اسم کے آخر میں چھوٹی یہ لگا کر بنایا جاتا ہے، جیسے بت پرست سے بت پرستی، پریشان سے پریشانی۔ نوٹ: لفظ کے آخر میں گول ہے ہو تو وہ گاف سے بدل جائے گی، جیسے تابندہ سے تابندگی، درندہ سے درندگی۔ چھوٹی یہ لگاتے ہوئے جو گول ہے وہ اس کی جگہ گاف آ گیا، ٹھیک ہے؟ زندہ سے زندگی۔ یاد رہے لفظ کے آخر میں گول ہے نہ ہو تو گاف کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے ناراض سے درست حاصل مصدر ناراضی ہوگا، نہ کہ ناراضگی۔ اسی طرح رواں سے روانی، رواں سے روانی اور روانہ، روانہ ہونا یہ ایک الگ لفظ ہے، اس سے روانگی۔ مضارع کے آخر سے دال ہٹا کر آخری حرف کو زیر دیں اور آگے شین کا اضافہ کریں تو حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پروردن پالنا پرورد مضارع ہے، تو مضارع کے آخر سے دال ہٹائی تو پرور بچا، اس کے آخری حرف رے کو زیر دے کر شین لگایا تو بنا پرورش، ٹھیک ہے؟ پالنا پوسنا، یہ بھی حاصل مصدر ہے۔ رفتن جانا رود مضارع ہے اور اس کے آخر سے دال ہٹائی اور رو بچا، واو کو زیر دے کے شین لگا دی تو روش بن گیا۔ اسی طرح تابش، پرستش وغیرہ۔ ایک اور طریقہ ہے حاصل مصدر بنانے کا، بعض اوقات مضارع سے دال ہٹانے کے بعد جو لفظ بچتا ہے وہ بھی حاصل مصدر کا معنی دیتا ہے، جیسے گزارد مضارع ہے، اس سے گدازد، ٹھیک ہے؟ مضارع ہے تو اس سے گداز۔ سوزد مضارع ہے تو اس سے سوز، صرف دال ہٹائی اور کوئی اضافہ نہیں کیا کسی حرف کا، تو یہ حاصل مصدر کا معنی دے رہا ہے۔ پھر مضارع کے آخر سے دال ہٹا کر الف کاف لگانے سے، جیسے خرد سے خوراک، دال ہٹا دی خور بچا، آگے الف کاف کا اضافہ کیا خوراک۔ پوشد سے پوشاک، مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر الف رے کا اضافہ کرنے سے، جیسے گفتن سے گفتار، رفتن سے رفتار، یہ بھی حاصل مصدر کا معنی دے رہے ہیں۔ جمع بنانے کا طریقہ، جاندار چیزوں کی جمع بناتے ہوئے الف نون یا الف نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے بزرگان، شہر خاموشاں، مردان، زنا۔ اگر لفظ کے آخر میں الف یا واو ہو تو یان کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی یہ الف نون کا اضافہ کریں گے، جیسے گدا سے گدایان، نابینا سے نابینایان، خوبرو سے خوبرویان۔ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور دیگر ایسے الفاظ جن کے آخر پر ہے ہو، ان کی جمع بناتے ہوئے ان کے آخر میں آنے والی ہے کو گاف سے بدل کر الف نون کا اضافہ کریں گے، جیسے تابندہ سے تابندگان، پروردہ سے پروردگان، اور بچہ سے بچگان۔ نوٹ: جمع کے آخر میں آنے والے نون کو عام طور پر نون غنہ پڑھا جاتا ہے۔ مرکب الفاظ میں اگر جمع پہلے نمبر پر ہو تو اس کا نون ظاہر ہوگا، جیسے بزرگان دین،
اور اگر جمع دوسرے نمبر پر ہو تو نون کے بجائے نون غنہ لکھیں گے، جیسے شہر خاموشاں۔ مرکبات کی تفصیل آئندہ آ جائے گی، ان کی اقسام اور بنانے کا طریقہ وغیرہ۔ بے جان چیزوں کی جمع بناتے ہوئے ہا کا اضافہ کرتے ہیں، ہے الف ہا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے روز ہا، شب ہا، قلم ہا، کتاب ہا۔ ہا کو لفظ کے ساتھ جوڑ کر بھی لکھ سکتے ہیں اور الگ بھی۔ آگے ہے جی، کبھی جمع بنانے کے لیے الف تے یا جات کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے بیگم سے بیگمات، الف تے کا اضافہ کیا، دہ سے دیہات، الف تے کا اضافہ کیا، نقشہ سے نقشہ جات، یہاں پہ جات کا اضافہ کیا، اور علاقہ سے علاقہ جات۔ فارسی میں بعض الفاظ کی جمع عربی سے بنی بنائی بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے حقیقت سے حقائق، کتاب سے کتب، اسم سے اسماء۔ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو دست سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، دست ہاتھ ہے، پھر اس کے کچھ مرکبات ہیں۔ اسی طرح پاؤں کو کہتے ہیں، اس سے بننے والے کچھ مرکبات ہیں۔ کام کو کہتے ہیں، اس سے بننے والے کچھ مرکبات ہیں۔ تو مصادر ملاحظہ کیجئے، پیچیدن، لپیٹنا، الجھنا، پیچد مضارع، پیمودن، ناپنا، پیماید مضارع، پاشیدن، چھڑکنا، پاشد مضارع، پذیرفتن، قبول کرنا، پذیرد مضارع، پختن، پکانا، پزد مضارع، خندیدن، ہنسنا، ہندد مضارع، پرستیدن، پوجنا، پرستد مضارع، پریدن، اڑنا، پرد مضارع، پروردن، پالنا، پرورد مضارع، تاویدن، تافتن، چمکنا، بل دینا، تابد مضارع۔ پھر ان سے بننے والے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس سبق میں کچھ محاورے بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آئندہ اسباق میں محاوروں کا ترجمہ بھی کرایا جائے گا، ساتھ اشعار کا ترجمہ ہوگا، فارسی اشعار کا، فارسی نثر کا۔ کہرے درویش بر جانے درویش، تادامست غامست، پدرم سلطان بود۔ آگے مشق ہے ان دوستوں کے لیے جو واٹس ایپ پر کورس کرتے ہیں، وہ یہ مشق حل کر کے دکھاتے ہیں، اور ان کی پھر اس میں سے غلطی جو ہو وہ نکالی جاتی ہے، اور پھر نیا سبق انہیں دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔